مبسملا و محمدلا و مسلیا و مسلمہ۔ غزوہ احد آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ غزوہ، اس پر ہماری کل بات ہو چکی ہے کہ غزوہ کسے کہتے ہیں، غزوہ اور سریہ میں فرق، اس کی تعریف اور تعریف کی حیثیت میں کیا معاملہ ہے، پوری الحمدللہ بات ہو چکی ہے تفصیل کے ساتھ۔ آج کے غزوہ کو غزوہ احد کہتے ہیں۔ احد ایک پہاڑ کا نام ہے، اس قریب جا کر لڑائی ہوئی تھی، اس وجہ سے اس غزوہ کو غزوہ احد کہتے ہیں۔ اور اس پہاڑ کا نام احد کیوں ہے؟ کیونکہ یہ متواحد ہے۔ متواحد کا مطلب یہ ہے کہ یہ باقی پہاڑوں سے ہٹ کر ہے، کیونکہ باقی پہاڑوں کا سلسلہ ایک طرف ہے اور اس ایک پہاڑ کا معاملہ ایک طرف ہے، اس وجہ سے اس کو احد کہتے ہیں، یعنی ایک، جس طرح قل هو اللہ احد۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم احد پہاڑ کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں بڑی خیریں نظر آتی ہیں۔ حدیث کی شرح میں اگر اتر کے دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی بھی اچھی چیز کی مثال دینے لگے تو کئی ایسے معاملات ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال احد پہاڑ سے دی ہے۔ مثال کے طور پہ بلکہ اس کے بارے میں محبت کا بھی معاملہ فرمایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور لوگوں تمہیں خبر ہے احد پہاڑ ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غربت کے معاملے پر آفر پیش کی گئی تھی نا، یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو آپ کے لیے احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، یہ ایک آفر۔ بعض اوقات بات کرنے والے اس انداز سے کرتے ہیں کہ شاید یہ ایک آفر تھی، ایک نہیں دو تھے۔ نمبر ایک، احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے۔ دوسرا، یہ آپ کے ساتھ چلے گا، آپ کے ساتھ، گویا یہ ہے کہ اب کسی بندے کو بھیجنے کے لیے، استعمال کرنے یا اس سے سونے کو لینے کے لیے ضرورت نہیں ہوگی۔ میں اگر آج کا اسے ترجمہ کروں، یعنی احد پہاڑ کو آپ کے لیے اے ٹی ایم مشین بنا دیا جائے گا۔ اور اے ٹی ایم میں تو ایسا معاملہ ہوتا ہے نا کہ اس میں کارڈ لگاؤ، یہ خود مشین ہی سونا ہوگی تو دیتی جائے گی۔ یہ دوسرا بھی۔ اور تیسرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خیر کے معاملے کو مثال احد پہاڑ کے ساتھ ملایا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بات ارشاد فرمائی کہ ایک صحابہ کا عمل ہے اور ایک صحابہ کے بعد آنے والی مسلمان مومنین قوم کا عمل ہوگا۔ یا رسول اللہ، نماز تو صحابہ بھی پڑھتے ہیں، نماز تو ہم بھی پڑھیں گے، اور تعداد میں وہی 5 فرض ہیں، یہ بھی پڑھیں گے، ہم بھی پڑھیں گے۔ فرق کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کا ایک مٹھی جو اور تم لوگوں کا مکمل احد پہاڑ کو سونے کا بنا کر صدقہ کر دینا کبھی مل نہیں سکتا۔ ان کا معاملہ الگ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے ساتھ کافی نسبتیں رکھی ہیں۔ آج ہماری جو بات ہے غزوہ احد پر ہے، تو یہ مکمل معاملہ آپ کے سامنے ہو گیا۔ اب غزوہ احد ہونے سے پہلے چونکہ ہم نے کل بات کی کہ غزوہ بدر مکمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو واضح طور پہ فتح ہوتی ہے، اور مکہ میں تو ایسے جیسے تہلکہ مچ گئے ہو، نہ سوچ میں آنے والے معاملات ان کے ساتھ ہو گئے۔ بھائی بڑے مارے گئے ہیں، اور بڑوں کے بڑے مارے گئے ہیں، اور 70 تو ایسے مارے گئے تھے، کتنوں کو تو ان کی لاشوں کو اٹھا کے لے کر گئے تھے، کتنے عرصے تک تو ان کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ نہتے تھے بھائی، کچھ بھی نہیں تھا، اور دوسری طرف یہ 1000 تھے اور مکمل اسلحے سے لیس۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، بندہ کوشش پہلے کرتا ہے، کامیاب ہو جائے نا جشن تب مناتا ہے، لیکن ابو جہل کو اپنی کوشش پر، کامیابی پر اتنا غرور تھا، یہ عورتوں کو نچواتے ہوئے آیا تھا۔ پہلے سے ہی معاملہ طے تھا، کیوں بھائی 1000 ہیں، اسلحے سے بھی لیس ہیں، زور بھی زیادہ ہے، اور کتنے ہم جنگیں لڑ بھی چکے ہیں، اور وہ مدینے کے افراد ہیں اور تعداد میں بھی کم ہیں، کچھ ایسا معاملہ ہے بھی نہیں۔ تو اس وجہ سے، بلکہ آپ کو میں نے کل بتایا تھا، ابو سفیان نے ابو جہل کے لشکر کو کہا تھا کہ دیکھو، تمہارا مقصد یہاں پہ آ کر مجھے بچانا تھا، مکے کے اتنے مال کو بچانا تھا نا، وہ بچ چکا ہے، آ جاؤ واپس۔ نہیں آؤں گا میں۔ مکمل جو فرعونی معاملہ تھا نا، وہ ابو جہل نے ہی معاملہ چلایا تھا۔ عتبہ اور شیبہ جیسے بھی یہ پیچھے ہو رہے تھے، اپنی بیوی کو کہنے لگے ہم نے نہیں جانا۔ دوبارہ ابو جہل اسے اتراتا تھا اور اسے تانے دیتا تھا، مرد ہو، مردوں کے بچے ہو، اور تم سردار ہو، اگر تم ہی پیچھے ہو تو تمہارے چھوٹے جو تمہارے ماتحت ہیں پھر وہ کیسے ہوں گے؟ اور 4 میں ان کو خراب کرتا تھا، تو تھوڑے سے یہ کوشش کر کے آگے آ جاتے تھے، دوبارہ پیچھے ہو جاتا تھا۔ تو بیوی نے کہا سیدھی بات کرو، جانا یا نہیں؟ کہا اچھا اس طرح ہے کہ ابو جہل کی تانوں سے بھی بچنا ہے اور میں نے اپنی جان کو بھی بچانا ہے، تو اس طرح ہے کہ میں تھوڑا سا راستہ ہو کر نہ دوبارہ واپس آ جاؤں گا۔ تو ہوتے ہوتے جب اس کی قسمت تھی، مکمل ضد میں تھا، تو اللہ نے اسے وہیں پہ مروانا تھا، تو مر گئے ہو۔ وگرنہ یہ ہے کہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں نا، تو حضرت عاتقہ کا بھی خواب تھا، اور جہیم بن سلط کا بھی راستے میں خواب یہی دیکھا گیا تھا کہ ہم نے مرنا ہے، پیچھے آ جاؤ۔ ابو جہل نے کہا تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا، تو اب لحاظ میں وہ کیونکہ یہ ان کا بڑا تھا، اس وجہ سے اس کی بات مانی تھی۔ اب جب یہ سارے کے سارے مکہ میں جاتے ہیں، ان کے پاس خبر پہنچتی ہے کہ ہمارے سارے پیارے، ہمارے سارے بڑے سردار مارے جا چکے ہیں۔ اس پر سارے کے سارے سردار اکٹھے ہوتے ہیں
اور ان کو آ کر کہتے ہیں کہ دیکھو جتنے ہمارے پیارے تھے ہمارے تو مارے گئے ہیں، تو اب ہم نے مکمل طریقے سے بدلہ لینا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جتنی بھی چالیں ہو سکیں گی، جتنا بھی معاملہ ہوگا ہم کریں گے۔ تو اسی سوچ کی بنیاد پہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے سن 3 نبوی میں 5 شوال کو انہوں نے اکٹھے ہوئے اور روانہ ہوئے۔ روانہ ہونے سے پہلے ان کا معاملہ یہ چلا تھا کہ ابو سفیان کو کہا تھا کہ تم نے جو اپنا سامان کا ساحلی سمندر سے ہو کر تم نے جو ہمارے تک گزارا ہے مکہ میں، تمہارا تو مال بچ گیا ہے، تو اب تم سے گزارش یہ ہے کہ پورے مکہ والوں کو اکٹھا کرو، جن نے تم کو مال دیا تھا نا ان کو ان کا اصل مال تو واپس کر دو، اور اس کی بنیاد پہ جو تم نے تجارت کر کے نفع کمایا نا وہ ہم ان کو نہیں دیں گے، اور ان کو اکٹھا کر کے یہ کہو چونکہ ہمارے مارے گئے ہیں، اب جنگ پہ خرچہ ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم نے جتنا مال ہے وہ تم سے لے لینا ہے۔ تو سارے کے سارے راضی ہو گئے، بھئی ہمارے بھی پیارے مارے گئے ہیں، یا ہمارے پیاروں کے کم از کم تو پیارے تھے، اس وجہ سے ہم نے بدلہ بھی لینا ہے، اور پھر ترتیب چلاؤ۔ تو ابو جہل نے وہ تو مارا گیا، باقی جو اس کے پیچھے رہنے والے تھے انہوں نے مکمل ترتیب چلائی، جن میں سر فہرست ابو سفیان۔ اچھا، جب میں مطالعہ کر رہا تھا ایک بات کی طرف توجہ ہوئی، قسم کہ اللہ رب العزت نے جن کے سینوں کے لیے خیر کو منتخب کروایا تھا نا، اللہ نے ان کے سینوں میں خیر اتاری ہے۔ ابو سفیان کے اسلام لانے سے پہلے تک ہر جنگ کا بڑا یہی تھا، نبی علیہ السلام کے خلاف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ٹکر میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آنکھیں دیکھنا، لیکن جب اسلام لائے، رضی اللہ عنہ بنے، تو جب رب نے معاف کر دیا تو پھر ہماری زبانیں تو دراز نہ ہونی چاہیے نا، کیونکہ انہوں نے جو معاملہ چلایا تھا وہ اللہ کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف ہوئے تھے۔ اللہ نے واضح طور پہ قرآن پاک میں اور نبی علیہ السلام نے اپنے فرمان میں بتا دیا نا، تو راستے کی باتوں کا معاملہ اور ہوتا ہے، رائے کی حیثیت اور ہوتی ہے، فیصلے کی حیثیت اور ہوتی ہے۔ تو جب ہوتے ہوتے اب سارا ہمارے سامنے معاملہ کیا ہوا، بھائی انہوں نے اسلام قبول کر لیا، انہوں نے اپنی غلطی کی معافی مانگ لی، اور مزے کی بات یہ ہے ہمارے گناہوں کی معافی قیامت کے دن پتہ چلے گی کہ پتہ نہیں معاف ہوا ہے یا نہیں، لیکن ان جیسی شخصیات جو رسول اللہ کے خلاف تلوار لے کر نکلے تھے، قرآن نے بتایا معافی ہے، پیغمبر کے فرمان نے سمجھایا کہ معافی ہے، جب ان کو معاف جن کے خلاف تھے انہوں نے واضح طور پہ اعلان کر دیا کہ معافی ہے، اس لیے زبانوں کو دراز نہیں کرنا چاہیے۔ اور رہ گئی بات اصولی طور پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرما دیا تمہارا مکمل اوت پاٹ سونا صدقہ، اور میرے صحابی کا مٹھی بھر جو زیادہ بہتر ہے، تو اس وجہ سے ہم نے ان کے اوپر نہیں کرنا۔ اور کبھی آپ اس کی طرف توجہ کرو، ممکن ہے کہ ایک جیسے کہ حضرت اسیرم تھے، وہ جیسے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی دعوت پہ مکمل ان کا قبیلہ تو مسلمان ہو گیا تھا، اسیرم اسی احد کے موقع پہ مسلمان ہوئے تھے، اور جیسے ہی مسلمان ہوئے صحابی بنے اور تلوار اٹھائی اور شہید ہو گئے۔ ان کی نمازیں دیکھیں تو کچھ بھی نہیں، ان کے نیک عمل دیکھو تو کچھ بھی نہیں۔ این جنگ احد ہے، کلمہ پہلے پڑھا نہیں، جنگ احد کی لڑائی اور کلمہ پڑھ کے ادھر آئے، ابھی کچھ ہی لمحات گزرے ہیں کہ مارا، مرے، شہید، نمازیں تو کچھ نہیں پڑھی۔ تبھی ابو ہریرہ بعد میں کہا کرتے تھے نا کہ وہ کون سی شخصیت ہے کہ جس نے نمازیں بھی نہیں پڑھی، مزید کوئی کام بھی نہیں کیا، بس اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد جنگ اور شہید، کہتے تھے کہ اسیرم۔ تو اسیرم کی شخصیت ایسی ہے۔ اب آج کے دور کو دیکھو تو ہماری نمازیں اسیرم سے زیادہ ہیں، لیکن ہمارا درجہ اسیرم سے زیادہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیونکہ نگاہ پیغمبر بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، وہ صحابہ تھے، ان کی عظمت علم کی وجہ سے نہیں ہے، ان کی عظمت عمل کی وجہ سے بھی نہیں ہے۔ کس وجہ سے ہے؟ ممکن ہے آج دو ہی وجہ سے اعتراض ہوتے ہیں، یا تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کہا، اسے علم کہتے ہیں، یا تو اس نے ایسا کیوں کیا، اسے عمل کہتے ہیں۔ نہ علم کی وجہ سے صحابہ کو ہم صحابہ کہتے ہیں، نہ عمل کی وجہ سے صحابہ کو صحابہ کہتے ہیں۔ یہ جملہ اپنے ذہن پہ لکھ لیجئے گا، دل پہ اتار لیجئے گا۔ صحابہ کو صحابہ صحبت رسول اللہ کی وجہ سے کہتے ہیں، جو ہمیں حاصل نہیں ہے، اس وجہ سے۔ تو گویا اب کوئی نمازوں میں اعلیٰ ہو سکتا ہے، صحابی نہیں بن سکتا، درجے میں وہی اعلیٰ رہے گا۔ مزدور جتنی بھی مزدوری کر لینا، مصری کا درجہ پھر بھی اعلیٰ ہوتا ہے، صحیح ہے نا؟ تو یہاں پہ عام امت جتنی بھی محنت کر لینا، ابو بکر تو کیا، واشی بن حرب جیسے صحابی رسول کو بھی ہم نہیں پہنچ سکتے، اور اس وجہ سے نہیں پہنچ سکتے، اس نے صحبت پیغمبر لی ہے، ہم نے صحبت پیغمبر نہیں لی، ہم نے حدیث پیغمبر لیا ہے، ہم نے قرآن لیا ہے بعد میں، لیکن یہ کہ یہ معاملہ ان کے ساتھ خاص تھا۔ تو کچھ بات ہو رہی تھی، یہاں پہ کفار ہیں، اکٹھے ہو گئے ہیں، بات چل رہی ہے کہ ہم نے نبی علیہ السلام اور ان کے خلاف ہمارے خلاف جتنے بھی ان کے اصحاب تھے، ہم نے بات کرنی ہے اور ان کے ساتھ ایک ایک ہاتھ کرنا ہے۔ اور کفار نے جمع ہو کے یہ بات کی کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ابو بکر کے خلاف اور عمر کے خلاف، علی عثمان کے خلاف، علی کے خلاف اور سعد بن معاذ کے خلاف جنگ لڑنی ہے، یہ کیونکہ نمایاں شخصیات تھے نا، تو ان کے خلاف۔ اچھا، اس سے ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے، غیر بھی جانتے ہیں ترتیب یہی ہے،
صحیح ہے نا. غیر کو بھی پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام، پھر ابو بکر، پھر عمر. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں، احد میں صحابہ شہید ہوئے، اس کے بعد ابو سفیان جب بھاگنے لگا نا، جہاں پہ اس نے بڑے زبردست طریقے سے بات کی کہ کیا تم میں رسول اللہ زندہ ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا چپ. پھر اس کے بعد پوچھا ابو بکر زندہ ہے؟ چپ. اس کے بعد کہا کہ عمر زندہ ہے؟ یوں ترتیب چلائی. تو اس کے بعد ابو بکر حضرت عمر کو غیرت آئی، یا اسلام مجھے اجازت دیجیے میں نے بات کرنی ہے. جی. تو بات کی کہ تمہاری خوشی ابھی نہیں ہوئی، ابھی پیارے زندہ ہیں. تو اس نے ترتیب پوچھنے میں کیا، پہلے رسول اللہ، پھر اس کے بعد ابو بکر، پھر اس کے بعد عمر، پھر اس کے بعد یوں ترتیب چلائی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ترتیب بڑی پاکیزہ ہے، حتیٰ کہ یہ حق اتنا کہ یہ غیر کے گھروں تک میں بھی داخل ہے. صحیح. اب کوئی نہ مانے تو الگ بات ہے. تو انہوں نے سارا مشورہ کیا کہ اب ہم نے اکٹھا ہونا ہے، اکٹھے ہو کے ان کے خلاف ترتیب چلانی ہے. حتیٰ کہ انہوں نے جنگ کے اندر اتنی شدت اختیار کی، مردوں عورتوں کو جمع کیا اور اپنی جو معزز عورتیں تھیں ان کو اکٹھا کیا. ان کو کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ آؤ گی. بھئی ہمارے آنے کی وجہ ہم تو تلوار مار کے خلاف چلا نہیں سکتے. کہا کہ ہم لڑیں گے، اور ہم میں سے جو بھی پیٹھ دکھا کے پیچھے بھاگنے لگے گا نا تو تم نے ان کو تانے دینے ہیں کہ ہم عورتیں میدان میں ہیں، تم یہاں پہ ہو. اور دوسری بات، تمہاری گھر کی عورتیں بھی ہوں گی. اور اس کی بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ جب تم ڈر کے تلوار کے زور سے نکلنے لگو گے نا، تمہیں اپنے گھر کی عورتوں کا خیال آئے گا، تو تم مرنا قبول کرو گے. گھر کی عورتوں کو جنگ میں کون چھوڑا کرتا ہے؟ تو اس وجہ سے انہوں نے مکمل پلان بنا لیا. تو اس انداز سے ترتیب چلائی گئی ہے. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ ابھی مکے میں ہیں. حضرت عباس کو یہ ساری بات پتہ چلتی ہے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بندے کو خط دیتے ہیں. خط میں یہی لکھا کہ یا رسول اللہ، یہ 3000 کا لشکر ہے، ابو سفیان اور اس کے مکمل جو ترتیبی افراد ہیں انہوں نے آپ کے خلاف کوچ کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے. حتیٰ کہ دیہات تک سے لوگوں کو منگوایا ہے. کسی نے مالوں کو اکٹھا کیا تو کسی نے جانوں کو پیش کیا ہے. کہا ہم لڑیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف. اس وجہ سے تمام در کو اکٹھا کر کے تعداد میں 3000 کے افراد کی ایک نفری بنی ہے. تو اپنے غلام، اپنے بندے کو کہا تھا عباس نے کہ تمہاری بہتری اسی میں ہے، صحابہ کی بہتری اسی میں ہے. یہ جو مکہ سے تم چلو گے نا، 3 ہی دن کے اندر مدینے پہنچو، نبی کو بات پہنچاؤ. سلام اس بندے کی پھرتی کو، تیزی کو، چستی کو، سمجھداری کو. اس انداز سے سواری انہوں نے چلائی ہے کہ 3 ہی دن. اب گاڑی تو تھی نہیں نا کہ 5 گھنٹے کے اندر پہنچا دیا جائے، تو ان کے پاس جو تھے وہ گھوڑے اونٹ تھے، تو انہی کو اس نے استعمال کیا. 3 دن کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ بات پہنچ چکی ہے. اب یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی معاملہ چلایا کہ کیا کیا جائے. اچھا اس پر ایک بات اور بھی کہ جیسے غزوہ بدر میں خواب دیکھے گئے تھے نا، وہاں پہ تو کوئی صحابی دیکھ رہا ہے، وہاں پہ تو کوئی کافر کا ایک بندہ دیکھ رہا ہے. یہاں پہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا غزوہ احد پہ. اور وہ خواب کون سا تھا؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب یہ دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو خواب میں دیکھ رہے ہیں بہترین جنگی جیکٹ، یعنی لوہے کی ایک جیکٹ ہے، جنگی جیکٹ جسے ہم کہتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکمل اس کے اندر گھرے ہوئے ہیں، ان کو پہنا ہوا ہے. ایک خود بھی ہوتی ہے جسے ہم ہیلمٹ گویا آج کے نام، اور وہ لوہے کی ہوتی ہے، اور وہ جنگی ٹوپی ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل اپنے جسم مبارک پہ اوڑھی ہوئی ہے. گویا آج وسلم اپنے آپ کو خواب میں اس انداز سے مکمل جنگ سے ملبوس لباس میں دیکھتے ہیں کہ آنکھوں کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے. ساری جنگی لباس میں وہ طے ہیں. اس میں آپ وسلم دیکھتے ہیں اس خواب میں دوسری ترتیب کہ ایک گائے ہے جو ذبح کر دی جاتی ہے. تیسری چیز اس خواب میں دیکھتے ہیں کہ تلوار ہے، آپ وسلم یوں لہراتے ہیں. ایک مرتبہ لہرانے پر تلوار کا اگلا حصہ تھوڑا سا ٹوٹ جاتا ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمت کرتے ہیں اور اٹھاتے ہیں تلوار. مکمل جب کوشش کرتے ہیں اٹھانے کی تو وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی ہوتی ہے. تو یہ خواب کی 3 چیزیں، زرہ جو پہنی، گائے جو ذبح، تلوار جو ٹوٹی، یہ 3 چیزیں 3 چیزوں کی طرف اشارہ تھا. نمبر 1، آپ اگر مدینے میں رہ کے لڑو گے نا، یہ زرہ کی مثال مدینہ ہے، ادھر رہو گے تو محفوظ رہو گے. دوسرا، گائے کا ذبح ہونا، اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے صحابہ شہید ہوں گے، حلال جانور ہے، صحیح طریقے سے ذبح، خون کا نکلنا، قربانی. جیسے ہمارے ہاں بھی حلال جانور کی قربانی ہوتی ہے نا، کتا تو کوئی ذبح نہیں کرتا، بکری ذبح کیا کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک حلال جانور کی طرف. تو یہ اس کا مطلب کہ حلال کچھ نہ کچھ صحابہ بھی شہید ہوں گے. اور تیسری ترتیب جو تلوار ٹوٹی تھی، ابتدا میں آپ کی کوشش پر کامیابی ہوگی اور پھر آئندہ تھوڑی کوشش کے بعد تھوڑی سی ناکامی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. گویا ناکامی تو نہ کہیں، نقصان کا سامنا تو کم از کم کرنا پڑے گا. یہ 3 خواب کی حالتیں 3 چیزوں کی طرف اشارہ تھی. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر پہنچی کہ یہ جو کفار مکہ ہیں دوبارہ اپنی مستی کے اندر ہیں، دوبارہ اپنے جاہ جلال کو مکمل اکٹھا کر کے ہمارے خلاف نکلنے کی کوشش کر رکھی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ بات جب پہنچتی ہے، نبی صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا کہ اے صحابہ،
کہ اب کیا کیا جائے. میری تم سے بطور رائے یہ ہے کہ کیا مدینے میں رہ کے لڑیں یا باہر نکل کے لڑیں. خواب یاد ہو آپ کو. تو صحابہ میں سے میں آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں، چونکہ غزوہ بدر کوئی پلانٹ شدہ تو لڑائی نہیں تھی نا، یہ ایک اچانک حادثاتی چلنے والی تلواروں کا نام غزوہ بدر ہے. تو بہت سارے صحابہ کرام کو اطلاع بھی نہ ملی اور وہ مدینے میں رہ چکے تھے. تو اس وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو حسرت کے اندر محسوس کیا کہ نبی علیہ السلام ہے، اللہ کا قرآن ہے، پیغمبر کا فرمان ہے، جو اصحاب بدر کی انہوں نے ایک ترتیب چلا رکھی ہے اور ہم پیچھے رہ گئے ہیں. اور حتیٰ کہ ہمارا پیچھے رہنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم سست تھے، اس وجہ سے پیچھے رہے تھے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اچانک نبی علیہ السلام کو تو آدھ راستے میں پتہ چلا تھا نا کہ ابو سفیان کا لشکر بچ چکا ہے، اب مکمل مارکہ آرائی ہوگی، تلوار سے تلوار ٹکرے گی. تو یہاں پر ان تمام تر نوجوان صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایک ہی بات ہے کہ باہر جا کے لڑیں گے، مدینے میں رہ کے ان کو آنے نہیں دیتے، بلکہ ہم باہر جائیں گے اور باہر مدینے سے باہر جو ہے وہاں پہ جا کے لڑیں گے. اور مقام احد کی طرف اشارہ تھا کہ ادھر جا کے لڑیں گے. بہت سارے افراد جو غزوہ بدر میں شریک تھے، ان کی رائے، اکابرین انصار کی رائے، اکابرین مہاجرین کے اکثر کی رائے اس بات کی طرف تھی یا رسول اللہ ہم ادھر ہی رہتے ہیں، ہمارے لیے جنگ میں کامیابی کا ذریعہ مدینے میں رہ کر لڑنے کا ہے. وہ کیسے؟ یا رسول اللہ ہم مدینے کے واقف ہیں، ہم رہنے والے ہیں. ترتیب یہ ہوتی ہے کہ اب تک جب بھی جنگ ہوئی ہے نا، ہم یہاں پہ رہ کے لڑے ہیں اور جیتے ہیں، باہر جا کے نہیں لڑے. اور اس کے فائدے، نمبر 1 وہ ہماری گلی کوچوں سے واقف نہیں، نمبر 2 مکمل اکٹھا جمگٹھا ہو کے لڑ ہی نہیں پائیں گے، نمبر 3 ہمارے مرد بچے اور جو نوجوان ہیں وہ تلوار سے تلوار ٹکرائیں گے ان کے ساتھ، اور جو ہماری عورتیں اور جو کمزور بچے ہوتے ہیں ہم ان کو چھتوں پہ بٹھا دیتے ہیں، وہاں سے پتھر ان کو ماریں گے، گویا نیچے سے ہماری تلوار سے تلوار ہوگی اور اوپر ان کو پتھر بھی لگے گے. تو یہ ترتیب ایک بہترین ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین لعنت اللہ علیہ اس کو بھی جمع کیا، ادھر ہو تم بھی مشورہ دو. اور اپنی سمجھداری کی بنیاد پہ اس سے بھی انہوں نے مشورہ لیا تھا. تو اس نے بھی یہی بات کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات بہتر یہی محسوس ہو رہی ہے کہ ادھر رہ کے لڑا جائے. تو نبی علیہ السلام کا اشارہ بھی یہی، خواب آپ کو یاد. تو یہاں پہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے عرض کر دیا یا رسول اللہ ہم نے لڑنا ہے، باہر جا کے لڑنا ہے، اور یہ آپ کو معاملہ پتہ ہونا چاہیے، اللہ کی قسم اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میں ان کے ساتھ دو ہاتھ نہ کر لوں. دوسرے صاحب یہ رسول ہیں یا رسول اللہ کے لیے ہم جب جانے کٹوانے کو تیار ہیں، نعمان بن بشیر ہیں یا اور بھی نوجوان صحابہ کرام ہیں انصار میں سے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم باہر نکلنا چاہتے ہیں. مکمل اپنی بات اور جوش اور نبی کو تسلی. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے جی. ایسے ہی ترتیب نبی علیہ السلام نے ابو بکر کو ساتھ لیا اور غالباً عمر کو بھی اپنے خیمہ مبارک کے اندر تشریف فرما. اب جنگ کی تیاری، ٹھیک ہے جی ایسے کریں گے، باہر جا کے لڑیں گے. یہ نبی علیہ السلام جیسے ہی اندر جاتے ہیں، آپ کو یاد ہو سعد بن معاذ، سمجھداری کا نام سعد بن معاذ ہے. خدا کی قسم آج بھی مدینے والے اس کو سلام کریں کہ ان ہی کی وجہ سے تمہاری نسلوں میں اسلام ہے. تو یہاں پر انہوں نے انصار کو دوبارہ جمع کیا. ان کا ہر معاملہ دیکھو نا، یا تو کسی کی کمی کو پورا کر رہے ہیں یا کسی مسئلے کو حل کر رہے ہیں، یا جو مشورہ دے رہے ہیں زبردست طریقے کا دے رہے ہیں، اور ہر آتا مشورہ نبی علیہ السلام مان بھی رہے ہیں. واقعات تیرے کیا کہنے. جیسے غزوہ بدر کے موقع پہ یا رسول اللہ آپ کے لیے ایک بہترین چھپر اوپر بنوا دیتے ہیں. بنوایا گیا تھا، نبی نے قبول بھی فرمایا تھا. اور جب بنوایا گیا نبی علیہ السلام اندر، ابو بکر صدیق ایک طرف اور دوسری طرف سعد بن معاذ تلوار لے کے کھڑے ہیں. یہ کون شخصیات ہیں؟ یہ خادم نہیں ہے، یہ خود سردار ہے. ان کے لیے تلواریں اٹھائی جاتی ہیں، لیکن یہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غلام بنے ہوئے، تلواروں کو اٹھائے ہوئے ہیں. تو سردار خود جہاں پہ غلام ہو، اس شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہستی ہوگی. یہ سعد آتے ہیں، ان نوجوان کو کہتے ہیں کیا کر دیا ہے بھئی، کیا کیا ہے تم نے؟ اپنے جوش سے، تم نے اپنے ایمان کے ولولے سے تو یہ بات کر دی ہے کہ ہم لڑیں گے، مریں گے، ماریں گے، ترتیب چلائیں گے. لیکن یہ ہے کہ تمہیں خبر ہو نبی کی آنکھیں بتا رہی تھی مدینے میں رہنا ہے، اور کتنے اکابرین بھی یہی ترتیب چلا رہے تھے. اب ان کو احساس ہوا اوہو اپنے جذبے سے تو ہم نے مکمل، جو ہمارے سینے میں پیاس تھی مکمل ہم نے بات کر دی ہے. لیکن نبی علیہ السلام کا معاملہ الٹ تھا. تو یہاں پہ حضرت رسول اللہ علیہ وسلم مکمل، جیسے میں نے آپ کو بتایا، جنگی لباس میں جیسے خواب میں تھے، تو وہ پہنا اور پہن کر تلوار ہاتھ میں باہر نکل پڑے. ابو بکر ساتھ ہیں. تو یہ دوبارہ انصار مدینہ نوجوان بچے، نوجوان لڑکے، یا رسول اللہ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے تھوڑے جذبات میں آ کے زیادہ باتیں کر دی ہیں، تو آپ جیسے اگر ارشاد فرماتے ہیں یہاں پہ، چونکہ آپ کا مزاج بھی یہی محسوس ہو رہا تھا اور اشارہ بھی، تو ہاں تو پھر ٹھیک ہے ہم یہاں پہ رہ کے لڑتے ہیں. تو نبی علیہ السلام کا جواب سنیے کہ سن لو، وقت کا نبی جب ایک مرتبہ ہاتھ میں تلوار لے کر جنگ میں اترنے کے لیے وہ جنگی خود تمام تر چیزیں پہن لے تو اترتا اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ دشمن سے لڑائی نہ ہو جائے. تو اس لیے اب باہر جائیں گے اور لڑیں گے. ٹھیک ہے جی.
اب نبی علیہ السلام کے حکم پہ باہر ہی چلا گیا معاملہ. تو یہاں پہ نبی علیہ السلام نے راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، اس جگہ کا نام شیخین، اور نبی علیہ السلام نے یہاں پہ بندوں کو ٹھہرایا اور یہاں پہ اپنے افراد کا معائنہ کیا. معائنے میں 8 افراد ایسے تھے جو بچے نکلے. اب یہاں پہ ان کا بھی جوش دیکھو، تربیت کی بات ہے نا. اب یہ بچے خود تو نہیں، لیکن یہ کہ ماحول، اپنے بڑوں کو تلوار میں دیکھو گے تو بچے اٹھیں گے. اب جب بڑا نیک ہوگا تو چھوٹا نیک ہوگا نا. بڑے میں عزت رسول اللہ ہے تو چھوٹے میں ہوگا نا، اور اگر بڑے میں نہیں ہے چھوٹے میں کیسے منتقل کرو گے؟ گھر میں گالی کا ماحول ہے، بیٹا گالی نہ دینا، کیسے نہیں دے گا؟ بڑے سے سنا یہی ہے. خود بخیل جیسا معاملہ، بیٹا سخی بنو، حاتم تائی کی اولاد سے بنو. اور بھائی سننے سے نہیں ہوتا، دیکھنے سے ہوتا ہے. دیکھ کچھ اور رہا ہے. اس وجہ سے ماحول میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جو تم بچے میں دیکھنا چاہتے ہو وہ خود کرو، وہ لے گا، ترتیب چلائے گا. تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہے؟ نکل پڑے. آگے جا کے مقام شیخین جو میں نے آپ کو بتایا، اس مقام کو شیخین اس وجہ سے کہتے تھے، یہاں پہ ایک یہودی مرد رہتا تھا، یہاں پہ ایک یہودی عورت رہتی تھی. یہ دونوں اندھے تھے اور عمر میں بڑے تھے، اور بڑے کو عمر میں شیخ کہہ دیتے ہیں. اور عربی میں شیخین، شیخان یہ تثنیہ ہے، تو شیخین 2 بوڑھے، اس وجہ سے اس کا نام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد کو جانچ پڑتال کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 8 افراد ہیں جن کو نکالنا مناسب ہے. حضرت اسامہ بن زید ہیں، حضرت زید بن ثابت ہیں، ابو سعید خدری ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر، اسید بن ظہیر، حضرت عرابہ، برا بن عازب، زید بن ارقم رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ وہ شخصیات ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے چھوٹا محسوس کیا اور چلے جاؤ. یہ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم زمین میں زندہ گاڑ دینا ہمارے لیے آسان تھا، پیچھے چلنا مشکل تھا. ایمان کا انداز دیکھو. اب ایک طرف حکم ہے کہ یا رسول اللہ کہ اے بچوں تم نے پیچھے جانا ہے، نبی کا حکم. دوسری طرف چاہتا ہے کہ مرنے کے لیے تو نکلے ہوئے، اور کیا دنیا کی چاہت ہوتی تو نکلتے. بڑے کہتے بیٹا نکلو، ہم کہتے نہیں انکل ہم نے تو زندگی گزارنی ہے، مزے کرنے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان کو بھی ایسی انداز و ترتیب ہے. صحابہ میں ایک بات آپ دیکھو گے، کتابیں پڑھ کے دیکھ لو، میں نے تو یہی چیز محسوس کی ہے، یہ نبی کے لیے تکلیف سہنے میں مزہ محسوس کرتے ہیں. یہ میرا جملہ ہے، یہ میں نے دیکھا ہے. غزوہ خندق کا موقع جب آگے آئے گا نا میں آپ کو بتاؤں گا. خندق کھود رہے تھے، ایک طرف مکمل بھوک کا عالم کہ پیٹ خالی، دوسری طرف مکمل زور والا کام، بھوک کی انتہا. نبی کو دیکھ رہے ہیں، وہ خود بھی خندق کھود رہے تھے. تو یہاں پہ نبی علیہ السلام نے صحابہ نے نبی علیہ السلام کے لیے اشعار پڑھے. صحابہ ہیں، بھوک کی عالم ہے، لیکن تکلیف کا معاملہ ہونے کے ساتھ ساتھ چونکہ نبی علیہ السلام کا کام ہے نا، مزہ ہے. نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ارے ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ سے بیعت کی ہے، اور عام بیعت نہیں کی، علی الجہاد، جہاد پر کیا ہے. جب تک زندہ رہیں گے تلوار نبی کے لیے ہی اٹھائیں گے. یہاں پہ نبی علیہ السلام نے دیکھا. اچھا پھر صحابہ کی خوبصورتی کو، اچھائیوں کو، خدمتوں کو دیکھ کر مسکرانا سنت مصطفیٰ ہے. سنو نبی علیہ السلام نے جب یہ صحابہ کا عالم دیکھا نا، ادھر سے نبی علیہ السلام نے بھی شعر کے انداز سے ریپلائی کیا. گویا جب ہم لوگ رسول اللہ سے محبت کریں یہ سنت صحابہ ہے، اور صحابہ سے محبت کرنا سنت مصطفیٰ ہے. نبی علیہ السلام نے اشعار پڑھے کہ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. اے اللہ یہ دنیاوی زندگی بھی کیا زندگی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جو بھی ہے آخرت کا ہے. میں اس سے آپ سے دعا مانگتا ہوں میرے انصار صحابہ کو بھی بخش دے، میرے مہاجر صحابہ کو بھی بخش دے. تو یہ ایک انداز و ترتیب تھی. اب یہ بچے ہیں واپس آ رہے ہیں، آنسو سے بھری آنکھیں ہیں. اور غزوہ تبوک کے موقع پہ بڑوں کو بھی اس وجہ سے واپس کیا گیا تھا. وہ وجہ یہ نہیں تھی، وہ وجہ یہ تھی کہ میرے پاس مال و اسباب کچھ نہیں ہے. قرآن پاک سورۃ توبہ، یہاں پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان کی دلی کیفیت کی کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے دل اس وقت مکمل غم کے اندر تھے، اور چاہ رہے تھے کہ کاش کے کوئی معاملہ ہوتا تو ہم بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوتے. اور نبی علیہ السلام نے بھی روتے ہوئے ان کو واپس کیا تھا. یہ انداز و ترتیب. سب سے پہلے آپ وسلم کی جو بطور مشہور جنگ واضح طور پہ بڑی بانتیجہ غزوہ بدر، سب سے آخری جنگ بانتیجہ اور بطور مشہور وہ غزوہ تبوک. یہ 2 پہلی اور آخری جنگ ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 2 اکٹھی ملی ہوئی صورتوں میں ان دونوں کا ذکر کر دیا. سورۃ الانفال غزوہ بدر، سورۃ التوبہ غزوہ تبوک. یہ علیحدہ ہیں. یہ مدینے کی ہجری کی ابتدا سن 2 ہجری کی غزوہ بدر ہے، اور یہ آخر کی انتہا ہے غزوہ تبوک. لیکن قرآن پاک میں جب ان کا اکٹھا ذکر ہوا تو اب اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ 1 صورتیں ہیں یا 2 ہیں. اس میں بھی یہ ترتیب ہے کہ اس میں بسم اللہ پڑھیں گے یا چھوڑیں گے. تو ان 2 اکٹھا صورتوں میں ان کی ترتیب. یہ بچے ہیں، واپس ہوئے. نبی علیہ السلام نے ان افراد کو واپس کیا.
اب آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کا لشکر لے کے جا رہے ہیں. یہاں پہ مقام پہ ایک جگہ آ کر عبداللہ بن ابی بھی ساتھ ہیں اور ان کے بھی 300 بندے افراد ساتھ ہیں. چونکہ ان کے بھی تو معاملات ہوتے ہیں نا, تو چند ایک جگہ ایسے ہوتے ہیں جب عقل ختم ہو جائے نا تو پھر گدھا بھی اٹھے نا 4-5 بندے تو ان کے بھی مارنے والے ہو جاتے ہیں ان کو اپنا لیڈر بنا کر. تو یہاں بھی وہی ہوا تھا. عبداللہ بن ابی 300 افراد کو لے کر یہ جا رہا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے, لیکن دل میں اس کو ملال ہے, بھائی میں نبی کا ساتھ کیوں دے رہا ہوں. بہانہ بنایا. اہم جنگ کی حالت میں یہ وہ وقت ہے جب صحابہ آنکھیں اٹھا کر دیکھے تو سامنے دشمن دکھ رہا ہے جس سے ابھی تلواروں نے ٹکرنا ہے. اس موقع پر عبداللہ بن ابی نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنے 300 بندوں کو لے کر یہاں سے جا رہا ہوں, اور جانے کی وجہ یہ کہ تم نے میرا مشورہ نہیں مانا, اور مشورے میں نے تو یہ کہا تھا کہ مدینے میں رہ کے لڑو, تو تم چونکہ مدینے میں رہ کے نہیں لڑے تو فلہذا میرے لیے یہ ایک ایسا سما ہے جیسے خودکشی ہے, میں نہ مرنا چاہتا ہوں نہ اپنے پیاروں کو مرنے دوں گا. تو یہاں سے یہ واپس مدینے کی زندگی میں آج وسلم کے ساتھ منافقین کی ٹکر تھی, تو ہر آتا لمحہ اللہ رب العزت نے منافقین کو اس انداز سے ننگا کیا, حالانکہ منافق کا مطلب چھپا ہوا. ان کے اعمال نے قرآن پاک ہر بار ان کے برے اعمال پر آیت بن کے اترا, حتیٰ کہ یہ رات کے اندھیرے میں بھی چھپے ہوئے ہونا, ان کا منافقت کا معاملہ ننگا ہو چکا تھا. حتیٰ کہ آخر میں آپ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد نبی میں کھڑے ہو کے کہ تو منافق ہے اٹھ جا میری صف سے, تو بھی منافق ہے اٹھ جا میری صف سے, اور اس انداز سے تمام منافقین کو نکالا تھا. یہ ایک ترتیب چلائی تھی آہستہ آہستہ. اب یہاں سے جب عبداللہ بن ابی اپنے 300 افراد کو لے کر چلا, اب نبی کے 1000 میں سے کتنے باقی رہ گئے؟ 700. کن سے ٹکر ہے؟ 3000 سے. وہ جو مال میں اعلیٰ, وہ جو اونٹوں میں زیادہ, وہ جو گھوڑوں میں اعلیٰ, وہ جو تلواروں میں زیادہ, وہ جو ولولہ لیے ہوئے ہیں, اپنا مال تک پیش کیا ہوا. اور یہاں پہ آج وسلم کے صحابہ, لیکن یہ کہ یہ ایک مزے کی بات ہے کہ تمام تر صحابہ کرام کا دل اللہ رب العزت نے مضبوط کر رکھا تھا. اس کی وجہ بدر دیکھ لیا تھا نا, اللہ رب العزت نے بدر میں تو ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کامیابی عطا فرمائی تھی باوجود کچھ نہ ہونے کے. تو یہاں پہ جب عبداللہ بن ابی اپنے 300 افراد کو عین جنگ کی حالت میں تسلی دے کر ایگریمنٹ کر کے معاملہ ہاں میں چلا کے نہ میں نکلا, پیچھے ہوا نا قرآن پاک کی آیت جس سے پتہ چل گیا یا رسول اللہ یہ منافق ہے, یہ 300 افراد کا پورا لشکر منافق, پتہ چل گیا اشارتاً, واضح نہیں, صراحتاً نہیں. اور دوسرا یہاں پہ مدینے کے 2 قبائل تھے, بنو حارثہ بنو سلمہ, یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 700 میں سے تھے. قرآن ان کے دل میں کچھ بات اٹھی کہ 700 ہیں, وہ 1000 ہیں, کہیں مارے نہ جائیں, کچھ ہو نہ جائے. ان کا دل ڈگمگانے لگا 2 قبیلوں میں سے, 2 قبیلوں کا ہی. قرآن پاک نے سورۃ غزوہ بدر کو بھی واضح طور پہ بیان کیا ہے, احد کو بھی واضح طور پہ بیان کیا ہے, اور تقریباً خندق کو بھی بیان کیا ہے, تقریباً حنین کو بھی بیان کیا ہے, اور تقریباً تبوک کو بھی بیان کیا ہے. تو ان کا جب یہ بنو حارثہ اور سلمہ کا معاملہ بگڑنے لگا تھا نا, اللہ رب العزت نے ولیہ مہا لفظ بول کے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ان کا ولی ہے اور ان کے دلوں کو ہم نے پختہ کر دیا تھا, اور ان کا جو ڈر تھا اللہ رب العزت نے چپکے سے نکال لیا, بآسانی نکال لیا. گویا جو ڈر تھا, خوف تھا, وہ ایمان میں بدل گیا. تو یہ قریب تھا کہ یہ بھی نکل پڑتے, لیکن رب تعالیٰ نے ان کے ساتھ فضل فرمایا اور یہ بھی ان کے اندر رہے, وگرنہ یہ بھی نکل جاتے تو پتہ نہیں 700 میں سے کتنے کم ہو جاتے. لیکن یہ بات ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت ہے باقی, وگرنہ پھر ان کے لیے بھی منافقین کا معاملہ ہوتا. تو اللہ رب العزت نے ان کو اس انداز سے تو بچا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ٹھہر کے ایک بات ارشاد فرمائی کہ تم 50 ادھر نکل آؤ. جی یا رسول اللہ ہم آ گئے. کہا یہ جو پہاڑی عہد کی دیکھ رہے ہو نا, اس کی بیک پہ تم نے کھڑے ہو جانا ہے. 50 افراد تم لوگ تیر اندازی کرو گے. نمبر 2, تمہارا جو بڑا ہے وہ ہے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ. ایک روایت کے مطابق اگر ہم مرنے کے قریب بھی آ جائیں نہ اترنا, ہم غالب آنے لگے مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے بھی نہ اترنا, ہم مغلوب ہو کر کفار ہم پہ حملہ کرنے لگے پھر بھی نہ اترنا, اکٹھے یہیں پہ رہنا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 50 کے لشکر کو پہاڑی کے پیچھے ٹھہرا دیا کہ تم نے یہیں پہ رہنا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطرہ تھا یہاں سے ہم آ رہے ہیں, آگے سے کفار آ رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ کفار ہم سے بھاگ کے دوبارہ بیک سے ہو کر ہمارے اوپر حملہ نہ کریں, پھر اس کے بعد ہمارے لیے سنبھلنا مشکل ہوگا. اور اگر یہ پیچھے آ جائیں گے, حالانکہ یہ کفار کی دلوں کی بات تھی, لیکن رب تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنگی کمانڈر بھی تو ہیں, مجاہد اعظم بھی تو ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف بھی تو ہیں. انہوں نے مکمل ترتیب کو بھانپ لیا, محسوس کر لیا, جگہ سے اندازہ ترتیب چلا لی تھی. اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سختی سے ان کو ارشاد فرمایا, اے 50 کی جماعت مرنا صحیح, ہٹنا نہیں یہاں سے, اور ہمارا معاملہ ہمیں مارنے دینا, تم یہاں سے نہ ہٹنا. تو
تو نبی علیہ السلام اب عین جنگ کے حالت میں ہیں. نبی علیہ السلام نے یہاں پہ اب باقی صحابہ کو ایک جوش دلاتے ہوئے ترغیب گویا یہاں سے ایک سنت پتہ چلی. جہاد کی ترغیب سنت رسول اللہ ہے. جہاد کو بدنام کرنا آج کے 2 نمبروں کا کام ہے. صحیح ہے نا؟ تو بعض اوقات کسی افراد کے غلط ہونے کی وجہ سے یہ بات نہیں ہوتی کہ نظام خراب ہے. مسجد میں جو چند ایک بندے گالی دیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ مسجد کی انتظامیہ اور امام خراب ہے؟ مکمل مقتدی گالیاں دیتے ہیں. اور بھائی افراد کی برائی افراد تک رکھو، نظام تک نہ لاؤ. تو یہاں بھی وہی ترتیب ہے. نبی علیہ السلام نے کیا خوبصورت انداز سے ترغیب ارشاد فرمائی. یوں تلوار نکالی، تلوار کے کور کو کہتے ہیں نیام. یوں کور نکالا، نیام نکال کے سائڈ پہ رکھا، یہ تلوار ہے، ہوا میں لہرائی. اور صحابہ وہ کون فرد ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ بہت سارے صحابہ، یا رسول اللہ میں حق ادا کروں گا، یا رسول اللہ میں حق ادا کروں گا. نبی علیہ السلام میں سے ایک صحابہ، ان کے صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ آگے ہوئے. انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ مجھے دے دیجیے، انہوں نے انداز ہی الگ رکھا اور عرض کی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ مجھے آپ تعریف فرما دے کہ حق ادا کرنا کہتے کسے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے لیے اٹھے، بہادرانہ انداز سے اٹھے، اس کے اندر دندانے پڑ جائیں، ممکن کہ ٹوٹ جائیں. غیر پہ اٹھانا، اپنوں پہ کبھی نہ اٹھانا. حضرت ابو دجانہ نے کہا یا رسول اللہ میں تیار ہوں، اس کا حق میں ادا کروں گا. نبی علیہ السلام نے خوشی سے ان کو عنایت فرما دی. یہاں پہ ایک صحابی رسول ہیں اور ان کے دل میں اٹھا کہ حضرت غالباً زبیر تھے، غالباً میری طرف سے یقینی نہیں. انہوں نے کہا کہ میں نبی علیہ السلام کا پیارا بھی ہوں، قریب بھی ہوں، خدمت والا بھی ہوں اور ترتیب بھی چلاتا ہوں. تو نبی علیہ السلام کاش کہ مجھے دے دیتے. حضرت ابو دجانہ کو کیوں دی ہے؟ تو ممکن ہے کہ میں اس کا حق ادا کر لیتا، نبی کے ذہن مبارک میں زیادہ پیارا ہو جاتا. یہاں پہ بعد میں جب جنگ چھڑی، وہی صحابی جن کے دل میں آیا اے کاش کی تلوار مجھے دیتے، انہوں نے حضرت ابو دجانہ کو تلوار چلاتے ہوئے دیکھا نا، جیسے چلتی تھی نا ایک وار میں دشمن گر جاتا تھا. اپنے دل میں کہنے لگے اللہ کی قسم حقدار یہی تھا جس کو نبی علیہ السلام نے دیا. خوبصورت انداز سے انہوں نے حق انداز چلایا. یہ دشمن کے راستے میں چلتے تھے نا، چل کے جیسے آگے بڑھتے تھے نا، ان کا ہر اٹھتا قدم کافر کا گرنا ہی ہوا کرتا تھا. اس انداز سے حق ادا کیا ہے. نبی علیہ السلام کی دعا بھی تو ہے. یہ ایک خوبصورت ترتیب و انداز چلا تھا. اب یہاں پہ حضرت حمزہ ہیں رضی اللہ عنہ، جنہوں نے قسم اٹھا لی تھی کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو مارتا نہیں ہوں. اس انداز سے معاملہ یہ چلا کہ غزوہ بدر میں عبداللہ بن جبیر کا ایک چچا ہے طعیمہ بن عدی مارا جاتا ہے، اور ان کا جو بھتیجا عبداللہ بن جبیر اس نے کہا کہ اس طرح ہے کہ میرا ایک غلام ہے واشی بن حرب، تو اس کو کہہ دیا کہ دوبارہ غزوہ احد ہو رہی ہے، اگر تم مجھ سے آزاد ہونا چاہتے ہو، آزادانہ زندگی گزارنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں آزاد کر دوں، تو تمہیں چاہیے کہ وہاں پہ جا کے جنہوں نے ان کو مارا، میرے چچا کو مارا تھا، وہ حضرت حمزہ تھے، تو اس وجہ سے تم اگر ان کو مار دو نا تم آزاد ہو. واشی بن حرب کہتا ہے یہ بھی بعد میں صحابی رسول اور مسلمان ہوئے، تو ابو بکر صدیق سب سے صحابہ میں اول ہیں، تو یہ درجے میں سب سے نیچے ہیں پر صحابی رسول ہیں. تو یہاں پہ انہوں نے کہا، واشی بن حرب کہتا ہے کہ میرا جنگ سے نہ لینا دینا نہ کوئی معاملہ، میرا ایک ہی مقصد تھا کہ میں آزادی لوں، اور آزادی لینے کا طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت میں امیر حمزہ کو مار دوں گا، جان میری چھوٹ جائے گی. پوری جنگ میں اس کے سامنے کوئی بندہ آتا جناب مجھ سے نہ لڑو، میں تم سے لڑ رہا ہوں، جان چھوڑو میری. تو یہ مکمل نیزہ لے کر حضرت امیر حمزہ کے پیچھے، اچانک دیکھا پیچھے ناف کی طرف سے، یعنی ریڑھ کی ہڈی کا ایسی جگہ جو اگر آگے سے نشانہ لگایا جائے تو وہ ناف بنے، یوں انداز دیکھا اور زبردست طریقے کا نشانہ لگا کے ان کی کمر کے اندر گھسا دیا. حضرت امیر حمزہ اپنے آپ میں خود بہادر تھے، بہادری کا نام امیر حمزہ تھا. ابھی حالت ایمان میں نہیں تھے، رسول اللہ کی ابو جہل نے غصاخی کی، ادھر ہی اسے مارا تھا، اور باقی جب غصاخی کرنے لگے تو دوسرے نے چپ کرا یار یہ چھوڑے گا نہیں. اور پھر اس کے بعد کعبے کے قریب آ گئے تھے اور آ کر عرض کیا تھا یا اللہ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاملے میں حق پر ہیں تو میرے دل میں ان کا حق اتار دو. اللہ رب العزت نے اتار دیا، کلمہ پڑھ لیا تھا. تو یہ وہ اپنے آپ میں بہادر شخص ہیں. تو یہ جب ان کے قریب ہوتے ہیں نا تو حضرت امیر حمزہ تھوڑا سا ہمت چٹاتے ہیں، چند قدم چلتے ہیں اور گر پڑتے ہیں، اللہ کو جان دے دیتے ہیں، یہیں پہ شہید ہو جاتے ہیں. حضرت حمزہ بھی ایسے ہی شہید ہوئے. حضرت حنظلہ، ان کو پتہ چلا نبی علیہ السلام کا لشکر روانہ ہے، تو انہوں نے رات شادی کی ہے، ہم بستری کی ہے، صبح غسل کی باری نہیں آئی کہ یہ بھی چل پڑے ہیں.
اور وہیں پہ جا کے شہید ہوئے. اور جب شہید ہوئے نا، ان کے جسم مبارک کو جب اکٹھا کر کے لایا گیا نا، ان کے سر مبارک سے پانی نکل رہا تھا. اور باقی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا گھر سے پوچھو. گھر سے پوچھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ رات نکاح شادی، ہم بستری غسل کی باری نہیں آئی کہ یہ آپ کی طرف آ گئے. غیرت صحابہ دیکھو نبی کے لیے، غیرت دین دیکھو. خیر جسم پاک نہ پاک اور بات ہے، روح تو نہ پاک نہ ہو، اللہ دوبارہ غسل کرا لے گا. ایک بات ذات کی تھی کہ جسم میں کچھ سستی پن کے اگر نہ ہوں. ایک بات رسول اللہ کی تھی، یہ صحابہ وہ ہیں ذات کو چھوڑ کے نبی پہ آتے ہیں. اس وجہ سے پھر ان کا کام اللہ کرواتا ہے، فرشتہ ہے غسل کروا رہا ہے. تم نے کام خود کا رسول اللہ کے لیے چھوڑا ہے نا، تو ہم تمہارا کام کرائیں گے. اس لیے ہمیں بھی آج سبق ملا، مسئلہ ایک طرف میرا ہو ایک طرف دین کا ہو نا، آ جاؤ دین پہ. رہ گئی بات تمہارے مسئلے کی، اللہ حل کرائے گا. سنت صحابہ دیکھ لو، واضح طور پہ انعام مل رہے ہیں، واضح طور پہ اگزامپل مل رہی ہے. اور ان کی بیوی بھی اہلیہ بھی کہتے ہیں حنزلہ کی، کہ جب ہماری شادی ہونے لگی تھی تو میں نے ایک خواب دیکھا کہ آسمان کا دروازہ ہے، آسمان کی جگہ ہے. حضرت حنزلہ میرے خامد دروازہ کھلتا ہے، اوپر جاتے ہیں دروازہ بند ہو جاتا ہے. ان کی بیوی کہتی ہے میں پہلے ہی سمجھ گئی تھی یہ جائیں گے صحیح، آئیں گے نہیں، یہ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے. تو ایسے ایسے صحابہ کرام یہاں پہ جنگ میں شہید ہوئے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تو خواب دیکھ رکھا تھا نا کہ گائے ذبح ہو رہی ہے، یہ ذبح ہو رہی ہے، یہ افراد پیارے چاہ رہے ہیں. تو یہاں تک کا معاملہ جو ہے نا زبردست طریقے سے پلہ بھاری ہے. اب سارے صحابہ چند ایک ہیں جو مال غنیمت کو بھی لے رہے ہیں، دوسری طرف ہے جو کفار کو مارتے جا رہے ہیں. ان قریب کے کفار آدھے بھاگ چکے ہیں اور باغی بھاگنے کے قریب ہیں. اور جو 50 افراد کو وہاں پہ بٹھایا تھا نبی علیہ السلام نے، تو وہ محسوس کرنے لگے کہ دیکھو جنگ تو ختم ہو گئی ہے. نبی علیہ السلام کا جو فرمان تھا اب آگے یہاں پہ آئیں یا نہیں، وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. صحابہ کا ایک حصہ یہ کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تھا اسے چھوڑنا نہیں ہے، قیامت کی صبح ہو جائے نا، جس زبان محمدی نے ہمیں بٹھایا ہے وہی زبان بول کے ہمیں یہاں سے اٹھائے گی، نہیں جانا یہاں سے. اور دوسرے افراد یہ تھے کہ دیکھو نبی علیہ السلام کے فرمان کو دیکھ رہے ہو، نبی علیہ السلام کے فرمان کے مقصد کو بھی دیکھو. مقصد یہ تھا کہ جنگ تک یہیں پہ بیٹھنا ہے، مقصد یہ تھا کہ ایک وجہ ہے بیٹھنا ہے. جنگ ختم ہو گئی ہے بھائی، وہ آدھے تو بھاگ چکے ہیں، جنگ ختم ہو چکی ہے، مال غنیمت ہم لے رہے ہیں. تو اس وجہ سے اب ادھر ہماری ضرورت ہے، نبی علیہ السلام کو ضرورت ہے، ہمیں بھی جانے دو. 10 افراد جن میں ایک حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ، یہ اور ان کے ساتھ 9 اور، یہ کہتے ہیں فرمان رسول اللہ پہ جان قربان ہے، باقی چھوڑ دو، ہم یہیں پہ رہیں گے. باقی 40 افراد کا ماننا یہ تھا کہ تم الفاظ رسول اللہ لے رہے ہو، ہم چاہتے رسول اللہ لے رہے ہیں، فلہذا ہم پیغمبر کے فرمان کا مقصد یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جانا چاہیے، یہ چلے جاتے ہیں. اور وہاں سے جیسے ہی یہ 40 نکلتے ہیں 10 باقی رہ گئے. جو آدھو آدھ کفار بھاگ چکے تھے نا، واپسی پہ آئے، یہاں سے دیکھا کہ احد کی بیک ہے، خالی ہے، 10 افراد کھڑے ہیں. وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اندازہ تھا یہاں پہ پورا ہو رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اندازہ یہاں پہ پورا ہوا. کفار ہیں، آدھے بھاگ گئے، دوبارہ پیچھے ہوئے. حضرت خالد بن ولید یہ بھی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. اور غزوہ بدر میں یہ اس لیے نہیں تھے کہ یہ مکہ کے اندر ہی بطور سردار قائم مقام ابو جہل کے ٹھہرا دیا گیا تھا. تو یہاں پہ اب چونکہ ابو جہل مارا گیا تو اس کو کہہ دیا گیا کہ تم بھی آگے ہو. یہ دوبارہ سیف اللہ بنا ہے، سیف من سیوف اللہ، خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. جب تک کفار میں تھا تو چلو لڑا، جب آج وسلم کی خدمت میں آیا نا، کیا حق ادا کیا ہے، بہترین قسم کی خدمت کی ہے. اور ہر جنگ میں پتہ نہیں کتنی تلواریں یہ توڑ ڈالتے تھے. جس جگہ قدم رکھتے تھے دشمن ہٹ جاتا تھا، جہاں پہ افراد ہے قدم رکھا ساری میدان خالی. اور پھر اس کے بعد جب یہ فوت ہونے لگے تھے نا، اللہ کو پیارے ہونے لگے تھے، تو اپنے لیے ارشاد فرمانے لگے تھے اموت کموت الحمار، میں ایسے مر رہا ہوں جیسے جانوروں کی موت. کیوں؟ میں مجاہد ہوں بھائی. مجاہد کی شان ہوتی ہے کہ جنگ میں لڑے اور پھر مرے، اللہ کے لیے جان دے. میں نے اتنی جنگیں لڑیں، مجھے شہادت ہی نصیب نہیں ہوئی. حتیٰ کہ ایک جنگ میں تو یہ آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تلوار دی، 14 تلواریں ان کے ہاتھ میں ٹوٹی تھی. کیا انداز ہوگا مجھے آپ بتاؤ. ابو بکر صدیق جس طرح صداقت صدیق اکبر میں اعلیٰ ہے نا، اسی طرح اگر مجاہد میں دیکھو نا، مجاہد اعظم کو خالد بن ولید کہتے ہیں. جنگی کمانڈری اور جنگی ان کے پاس صلاحیت کی انتہا تھی. ایک جنگ میں ان کو بڑا بنایا گیا تو انہوں نے کہا کہ اے مجمع صحابہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاؤ. ہو گئے، ایک جنگ کا واقعہ. تو نبی حضرت خالد بن ولید نے کہا آدھو آدھ ہم دشمن سے لڑیں گے، اور عین جنگ میں تم اے آدھو آدھ کی جماعت اچانک آنا. اور اس کی وجہ حضرت، اس کی وجہ یہ ہے، اب ان کی صلاحیت اور کامرانی دیکھو. ان کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو آدھو آدھ تو ہم لڑ رہے ہوں گے اور ان کے اوپر آ رہے ہوں گے، جب اچانک تم آدھو آدھ وقت کے گزرنے کے بعد ان پہ آ کے حملہ کرو گے نا، تو کفار کے دل دہل جائیں گے،
خوف میں آ جائیں گے، ان کو یوں لگے گا کہ اچانک ایک نئی نفری آ گئی ہے، تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے، تو اس انداز سے ترتیب چلائی، وہ جنگ بھی جیتے تھے۔ گویا میں یوں کہوں کہ تاریخ میں بمشکل کوئی جنگ ہوگی جس میں خالد بن ولید ہو اور کوئی وہ جیتا نہ ہو۔ تو یہ خالد بن ولید ہیں بھاگتے ہوئے پہلے کافروں میں سے، تو یہ پیچھے سے آئے، بیگ دیکھی 10 بندے ہیں، تیر مارے، تلوار مارے، سارے کے سارے شہید اور آ گئے۔ یہاں پہ اب جنگ کا پلٹا ہل گیا، جنگ کا جو پلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف تھا وہ سارا کا سارا خالی ہونے لگا۔ اب یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم ہوتے ہیں، صحابہ کرام کی ایک بھاری نفری یہاں پہ شہید ہوتی ہے، اور جنگ میں ایک عجیب قسم کے ہلچل مچ جاتی ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معاملہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نعوذ باللہ شہید ہونے کے قریب، شہادت کے قریب ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل حفاظت کی ہے، حفاظت کے آخری لمحے تک مصعب بن عمیر نے ہاتھ میں جھنڈا بھی لیا ہوا ہے، رسول اللہ کی حفاظت بھی کی ہوئی ہے۔ یہ مصعب بن عمیر کون ہے؟ جو مکے سے مدینے میں آئے تھے، جنہوں نے سعد بن معاذ کو دعوت دے کے مسلمان کیا تھا، جنہوں نے اسید بن حذیر کو مسلمان کیا تھا۔ یہ مکے کے وہ داعی مبلغ تھے جو اسد بن زرارہ مدنی کے ساتھ ہو کر آ کر یہاں پہ قبیلہ بن عبد اشل میں آ کے دعوت دی تھی، یاد ہو تو آپ کو، میں نے ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے واضح طور پہ کھولا ہے۔ تو یہ حضرت مصعب بن عمیر۔ اچھا مزے کی بات، جب تک جنگوں میں مصعب زندہ تھا نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جھنڈا ہی نہیں کوئی دیا تھا، اور جیسے یہ شہید ہونے لگتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کرنے میں شہید ہوئے ہیں۔ کیا عجیب ان کا منظر ہوگا، کل قیامت دن ہم بھی نمازیں لے کے کھڑے ہوں گے اور یہ بھی حفاظت رسول اللہ لے کے کھڑے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے شہدائے احد، اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا جنازہ نہیں پڑھا تھا ایک روایت کے مطابق، بس یہ بخشے بخشائے ہیں، لیکن اصل بات یہ کہ پڑھایا تھا، بہت سی باقی احادیث مبارک یہ ہیں کہ پڑھایا تھا۔ اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور کفن نہیں دیا تھا، اسی اپنے زخمی کپڑوں، زخمی قمیضوں اور شلواروں میں ہی دفن کیا گیا۔ دوسرا، ان کے جسم سے جو خون مبارک ہے نا وہ صاف نہیں کیا گیا، ایسے ہی رکھے گئے تھے۔ تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک قبر میں 2 3 صحابہ کو بھی رکھا تھا، غالباً حضرت حمزہ کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر کو رکھا گیا تھا۔ دونوں والا، دونوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہدائی، دونوں بہادر، دونوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت گزار، ان کو رکھا گیا۔ تو کل قیامت دن ہر ایک بندہ نا جہاں پہ شہید ہوا، جہاں پہ فوت ہوا، جہاں پہ مرا، جہاں پہ قبر بنی وہیں سے اٹھے گا۔ تو صحابہ کرام کی جگہ پیدائش مکہ میں، ہجرت مدینہ میں، پر اٹھیں گے احد سے، اور یہیں سے اٹھیں گے وہی پھٹے کپڑے، وہی زخم والا جسم، وہی خون کا بہتا ہوا معاملہ اللہ رب العزت کے سامنے آئیں گے۔ جب ہم نمازیں لے کر آئیں گے، ہاں بتاؤ کس کے لیے پڑھی، تو وہاں پہ یہ شہدائے احد سے بھی تو سوال ہوگا نا، کس کے لیے مرے تھے؟ رسول اللہ کے لیے ہم نے جانیں دی تھی۔ تو یہ ایک افراد ہیں کہ جو اللہ رب العزت کو اس انداز سے پیارے ہوئے۔ یہاں پہ افواہ ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا، بس یہ صحابہ کا سننا تھا، کانوں میں بات آنی تھی، اب ہلچل مچ چکی تھی۔ اب حتیٰ کہ اس انداز سے معاملہ ہوا کہ صحابہ ایک دوسرے پہ بھی تلواریں چلانے لگے، اس غرض سے کہ شاید یہ میرا دشمن تو نہیں ہے۔ اب پہچان ختم ہو چکی تھی، ایک طرف تو ڈگمگا چکے تھے، گویا غزوہ احد کا آدھو آدھ پلہ تو صحابہ کرام کا، اب آدھو آدھ میں یہ معاملہ ہوا۔ کیا ایک غلطی ہے، ایک غلطی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے کو صحیح معنوں میں نہ پرکھنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایک چھوٹی سی بات لینے پر دنیاوی اتنا بڑا اثر ہوا، مجھے بتاؤ آخرت کا کتنا نقصان ہوگا اگر نبی کے فرمان کو چھوڑ دیں گے تو۔ اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، یہ جو صحابہ کرام آئے تھے یہ دنیاوی لالچ سے نہیں آئے تھے، جو تیر انداز واپس آ چکے تھے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے غزوہ خندق کے موقع پہ بھی تو ایسے ہوا تھا نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکمل غزوہ خندق کی مستقل مہینے 2 کی تکلیف کو سہ چکے تھے، تو اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگی کھود یوں اتارنے لگے، جنگی جیکٹ اتارنے لگے۔ اب مہینے کی تھکاوٹ ہے، صحابہ کرام ابھی کمر لگانے لگے تھے گھروں میں، ابھی اپنے بچوں کو اٹھانے ہی لگے تھے، جبرائیل اتر آئے، یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں بھائی، جنگ ختم تو ہم اتار رہے ہیں، نہیں ابھی تک فرشتوں نے نہیں اتاری، جائیے یہودیوں کے پاس، بنو قریظہ تھے جنہوں نے مکمل منافقانہ انداز چلایا تھا، یہاں سے آپ کے پاس ہوتے تھے تو آپ کو کہتے تھے کہ آپ کے پاس ہے، اور اصل میں وہ ان کے ساتھ تھے، مالی مدد بھی ان کے ساتھ کی ہے اور جسمانی مدد بھی ان کے ساتھ کی ہے، بنو قریظہ پہنچی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی عالم میں اٹھے، صحابہ کو جماعت سلام اکٹھا ہوئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم دوبارہ جاؤ، اسی تھکن کی حالت میں جاؤ، لیٹنے کی اجازت نہیں، بیٹھنے کی اجازت نہیں، آگے نکلو، بنو قریظہ جا کے عصر کی نماز پڑھنا۔ تو یہاں پہ جیسے ہی عصر کی نماز کا وقت ہونے سے پہلے، ابھی عصر کا وقت نہیں ہوا تھا کہ ابھی عصر کا وقت ہو چکا تھا، ابھی بنو قریظہ کی بستی نہیں آئی تھی، تو یہاں پہ صحابہ کرام 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے غزوہ خندق کے موقع پہ۔ چند ایک صحابہ اس انداز سے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ عصر پڑھیں گے، باقی صحابہ نے کہا نہیں ہم یہاں پہ عصر نہیں پڑھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم نے جا کر ادھر بنو قریظہ میں ان کی بستی میں جا کے عصر پڑھنی ہے،
تو صحابہ نے کہا دیکھو ایک ہے الفاظ رسول اللہ، ایک ہے چاہت رسول اللہ۔ الفاظ رسول اللہ تو یہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے بنو قریظہ میں جا کے نماز پڑھنا، مقصد رسول اللہ یہ تھا کہ اتنا جلدی چلنا، اتنا تیز چلنا کہ عصر کا وقت تمہیں وہیں پہ آ جائے۔ اب چونکہ وہ تو فرمان پورا ہو نہیں سکا، تیز ہم چل نہیں سکے، تو اس وجہ سے اب قضا نماز سناؤ، ایک فرمان رہ گیا ہے، دوسرا تو نہ رہے۔ اس وجہ سے آدھو آدھ صحابہ نے تو کہا کہ ہم نے یہیں پہ نماز پڑھنی ہے، آدھو آدھ نے کہا گردن اتر سکتے یہاں نماز نہیں پڑھیں گے اگرچہ قضا ہو جائے، فرمان رسول اللہ وہیں پہ جائیں گے۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ معاملہ ہوا نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی دوبارہ بنو قریظہ میں اکٹھے ہوئے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ نے اپنی بات بتائی، یا رسول اللہ آپ ہی کے فرمان کو لے کر ہم نے یہاں پہ نماز پڑھی ہے، اور انہوں نے آپ ہی کے فرمان کو لے کر وہاں پہ قضا نماز پڑھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دونوں نے ٹھیک کیا۔ کیوں؟ چاہت ایک تھی نا، اختلاف اس ہی کی بات پہ تھا کہ رسول اللہ کا فرمان کیا ہے، کس انداز سے چلیں تو وہ سنت رسول کا ہے، اسی بات پہ تھا۔ تو یہاں پہ بھی وہی تھا، لیکن یہ ایک غلطی تھی نا، غلطی کا تو خمیازہ ہوتا ہے، غلطی کا تو نقصان ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہاں پہ آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے پر صحابہ کرام کافی شہید ہوئے، بہت ساری تکلیف ہوئی۔ ان میں ایک والد حذیفہ بھی تھے، صحابہ نے یوں تلواریں اور تیر لی اور ان کی طرف لپکے، ان کے بیٹے نے پیچھے سے آواز دی اپنا ہے، اپنا ابو جان ہے، رسول اللہ کا غلام ہے، کیا کر رہے ہو؟ تو ان کو لگ چکا تھا اور وہ شہید ہو چکے تھے۔ اس پر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ولد حذیفہ ادھر آؤ، تمہارے ابو شہید ہوئے ہیں نا اور ان کی غلطی سے ہوئے ہیں۔ ان صحابہ پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 100 اونٹ بطور دیے تم نے ان کو واپس کرنے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے نہیں چاہیے، اور یہ بات بطور غلطی تھی، بس اسے چھوڑ دیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ اب ان کے دل میں حذیفہ کی عزت اور بھی بڑھ گئی، وہ اس انداز سے کہ والد بھی شہید ہوا اور یہاں سے اپنا مال لینے کو بھی نہیں لے رہے، اللہ کے لیے معاف کر دیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں ان کی عزت بڑھ گئی۔ حضرت علی و حضرت طلحہ انہوں نے بڑا زبردست قسم کا انداز چلایا، بڑی دلیری کی ترتیب چلائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ، کیونکہ چند ایک صحابہ نبی علیہ السلام کے لیے تھے کہ قریب تھے، اور باقی صحابہ مکمل میدان میں پھیلے ہوئے تھے، اور جو دور دور صحابہ تھے ان کے لیے یہ بات کانوں میں آ چکی تھی کہ نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مار دیا گیا، پر قریب صحابہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دفاع میں لیے ہوئے ہیں۔ چند ایک کفار نے بھی یہی سمجھ لیا کہ نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں نہیں رہے۔ حضرت طلحہ حضرت علی مکمل صحیح معنوں میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، حتیٰ کہ حضرت طلحہ ان کی 4 انگلیاں یہ شل ہو گئی، زندگی بھر کے لیے کام چھوڑ گئی تھی، اپنے سینے کو لیا، اپنی بیک کو لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکمل حفاظت میں لیا۔ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیکھا کہ حضرت رسول اللہ عین غزوہ احد کے موقع پہ یہی بات ارشاد فرما رہے اوجب طلحہ، طلحہ نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرنے پر۔ اور بعد میں بھی جب کوئی کہتا تھا نا یا رسول اللہ ذرا غزوہ احد کا موقع تو بتائیے، مکمل تعریف حضرت طلحہ کے لیے ہی شروع کر دیتے تھے، تعریف دن کا دن نکال لیتے تھے، اگر بات احد کی ہوتی اور طلحہ کی نہ ہو نہیں سکتا۔ اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جانے انہوں نے، اور آپ کو پتہ ہے یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہوئی، 3 بہت بڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 4 بہت بڑے تکالیف پہنچی۔ نمبر 1 وہ جو خود پہنا ہوا تھا، وہ جو لکڑیاں تھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں پہ گھسی، چبھ گئی تھی، نکل نہیں رہی تھی۔ اب بکر صدیق آگے ہوئے، نکالنے لگے، نکل نہیں رہی۔ حضرت عبیدہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے موقع دیجیے، اے ابو بکر ذرا ہٹیے۔ تو ابو بکر ہے، ہر خیر میں تو آگے ہوں گے نا، تم جہاں آگے جانے کی کوشش کرو گے نا وہیں پہلے سے ابو بکر کو پاؤ گے، تو چاہے غار ہو چاہے مزار ہو۔ تو ابو بکر یہ خدمت ذرا ہمیں کرنے دو، ٹھیک۔ حضرت عبید اللہ آتے ہیں، حضرت عبیدہ آتے ہیں، عبیدہ بن جراح، یہ آگے آتے ہیں، اپنے دانت مبارک سے اس کو لیتے ہیں۔ اب ذرا محسوس کراؤ کتنی اندر گھسی ہوگی اور کیا درد کا عالم نبی علیہ السلام کا ہوگا جو ہاتھ سے نہیں نکل رہی۔ یہ آگے ہوتے ہیں، اس انداز سے نکالنے کی کوشش کی ہے کہ سارا درد عبیدہ کے دانت پہ تو ہو، رسول اللہ کی گال پہ نہ ہو، تبھی جب ایک نکالی کھود کا اثر تو ان کا ایک دانت ٹوٹ چکا تھا۔ پھر دوبارہ ابو بکر صدیق آگے ہوتے ہیں اور دوسری نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دوسری میں دوبارہ عبیدہ آگے، اللہ کا نام لیجئے، ذرا مجھے اجازت دیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت مرحمت فرمائی۔ انہوں نے دوبارہ اس انداز سے اپنے جسم پہ درد سہا کہ نبی علیہ السلام کو کم سے کم اور مجھے زیادہ سے زیادہ تکلیف ہو، کہ انہوں نے جیسے ہی دوسرا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گال سے وہ نکلتے اور یہاں سے عبیدہ کے منہ سے دانت نکلتے، دوسرا بھی وہاں سے 2 خود نکلے اور یہاں سے یہ انداز۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خون مبارک ہے جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ دوبارہ جب جنگ ختم ہوتی ہے تو حضرت علی المرتضیٰ و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بہت ساری دوائیوں کا ترتیب بھی چلائی، تو پھر بھی خون نہیں رک رہا تھا، خون مبارک۔ تو انہوں نے وہاں پہ ایک سادہ انداز سے کسی چیز کو جلایا اور اس کی راکھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جگہ پہ لگائی، پھر جا کے ٹھیک ہوئی۔ دوسرا غم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ چلا کہ وہ کھڈے میں گرے، تکلیف ہوئی۔ تیسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کندھا مبارک بھی دکھا تھا، اور چوتھی کہ اپنے پیارے سارے مارے گئے، سارے نہیں تقریباً مارے گئے، جن میں حضرت امیر حمزہ ایک ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ہیں۔ جب مدینے میں بعد میں گئے تھے نا، تو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ کوئی مدینے کا گھر ایسا نہیں ہے جس میں یا کوئی شہید نہ ہوا ہو، یا وہاں پہ کوئی زخمی نہ ہو، یا غم سے دو چار نہ ہو۔ سارے صحابہ اکٹھے ہوئے، کہا ہمارا غم ہلکا ہے، رسول اللہ کے پاس پہنچو، وہ بھی غمگین ہے، ان کو تمہارا بھی غم ہے، ان کو اپنے چچا کا بھی غم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب اکٹھے ہو کے بات کی، معاملہ چلایا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی ہے کہ غم ہے جو دل میں مکمل بھرا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ جبرائیل کو اترنا پڑا، یا رسول اللہ کیوں غم کھاتے ہیں؟ حمزہ آپ سے گئے نا، ہمارے پاس آیا ہے، آپ کیا ان کی خدمت کرتے جو ہم کریں گے؟ آپ کیا ان کو چیزیں پلاؤ گے جو ہم پلائیں گے؟ آپ کیا چیزیں کھلاؤ گے جو ہم کھلائیں گے؟ یہ جمعے کے خطبے میں جو آپ جملہ سنتے ہو نا، حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول، اس کا ترجمہ یہ ہے، یا رسول اللہ غم کیوں کھاتے ہیں؟ اس شخص نے اس میدان میں اس غیرت سے، اس جرت سے لڑائی کی ہے کہ اللہ نے اوپر آسمانوں میں فرشتوں میں اعلان کر دیا ہے حمزہ اللہ کا بھی رسول ہے، رسول اللہ کا بھی شعر ہے، دونوں کا شعر ہے، اللہ کا بھی شعر ہے، رسول اللہ کا بھی شعر ہے۔ حمزہ تو اسد اللہ کا شعر ہے، وہ اسد رسول ہی، اپنے رسول اللہ کا بھی شعر ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ جب ان کو اتنا بڑا نوٹیفیکیشن ان کے لیے جاری کر دیا ہے، آپ کے لیے غم کا کیا معاملہ؟ تو حضرت حمزہ کو کس نے مارا تھا؟ واشی بن حرب نے مارا تھا۔ تو جب بعد میں یہ ایمان لے کر آئے نا، حضرت واشی بن حرب کو سامنے بٹھایا گیا۔ اب دیکھو صحیح، ایک طرف غصہ ذات کا ہے کہ چچا مرا ہے، دوسری طرف معاملہ دین کا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بجائے بدلہ لینے کے نا کلمہ سکھایا ہے۔ تو دینی مزاج یہ ہوتا ہے، تو ذاتی غصہ چھوڑ کے رسول اللہ کے لیے جینا انسان سیکھے۔ تو یہاں پہ جیسے ہی آگے ہوتے ہیں نا، تو یہاں پہ حضرت واشی بن حرب سے پوچھا، اے واشی میرے چچا کو کیسے قتل کیا تھا؟ ذرا طریقہ تو بتاؤ، انداز تو بتاؤ۔ تو ساری بات کرتے 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 نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یوں، اب ایک طرف چاہت ہے واشی کی کہ نہ بتاؤں کیونکہ نبی کا دل دکھے، اور دوسری طرف مجبور ہوں بتانے پر اس وجہ سے کہ تعمیل ارشاد ہے۔ انہوں نے بتایا، بات کی، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو ہیں، اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے واشی، اللہ اور اس کے رسول اللہ نے تمہارا اسلام قبول کر لیا ہے، ایک کام کرو، آگے نہ آیا کرو۔ تمہیں دیکھ کے امیر حمزہ یاد آتے ہیں۔ تو حضرت واشی بن حرب کے دل میں بڑا ہی درد تھا، کائنات کے خیر الناس کو میں نے شہید کیا ہے۔ تو اس میں ان کی چاہت یہ تھی کہ اگر میں نے بہت بڑا غم رسول اللہ کو پہنچایا ہے نا، اب صحابی ہوں، صحابی کی شان رسول اللہ کو تکلیف پہنچانا نہیں، رسول اللہ کے سینے کو ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو اب یہ بھی اسی طرح کمان لے کر، وہ نیزہ لے کر اسی کی طرف تھا، اسی کو بھی اس طرح سے ہی مردار کیا جیسے کہ حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا۔ تو یہاں پر جب یہ مارا جاتا ہے نا، تو واشی بن حرب نعرہ لگاتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ایک طرف چچا کو شہید کرنے پر رسول اللہ کو دکھ ہوا ہے، تو یہاں پہ کائنات کے رذیل ترین انسان جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، مسلمہ کذاب کو بھی میں نے مارا ہے، اور خیر الناس کو میں نے مارا تو شر الناس کو بھی میں نے مارا۔ تو ایک طرف سے بہت بڑا معاملہ وہ جہالت میں تھا، ناواقفیت میں تھا، اللہ اور اس کے رسول نے معاف کر دیا، تو پھر لوگوں کو نہیں بولنا چاہیے۔ تو یہاں سے اللہ رب العزت نے مجھ سے اتنی بڑی ختم نبوت کی بھی خدمت لی ہے، جہاں پہ شاہین ختم نبوت باقی جمع ہوں گے نا، جو آج کے مجھ اور آپ جیسے، تو وہاں پہ واشی بن حرب بھی ہوں گے، صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عین جنگ کی حالت ہے ابھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ترتیب دیکھی نا کہ نبی علیہ السلام ہے، کھڈے میں بھی گر چکے ہیں، تکلیف کا بھی سامنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بلایا، ادھر آؤ، آگے آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے پاس جتنے بھی تیر تھے ان کی طرف دے کر مارے، اسے اٹھاؤ اور ان کی طرف مارو۔ فدا کا امی و ابی، یہ جملہ کتاب میں جہاں کہیں بھی آپ پڑھو گے نا، اس کا ترجمہ یہ ہے، میرے ماں باپ تم پہ قربان ہوں۔ یہ ہمیشہ صحابہ نے رسول اللہ کے لیے فرمایا ہے، اور یہ وہ موقع تھا جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے ارشاد فرمایا، فدا کا امی و ابی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمہارے اوپر ماں باپ قربان ہو، اٹھاؤ تیر اور ان کے اوپر پھینکو۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں آج تک اب تک جب کبھی بھی یہ میں نے جملہ سنا ہے نا، صحابہ سے سنا ہے رسول اللہ کے لیے، اور آج پہلی دفعہ یہ معاملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا سعد بن ابی وقاص صحابی رسول کے لیے۔ تو یہ ایک انداز و ترتیب چلی۔ حضرت ابو دجانہ ہے، یہ وہ موقع ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکمل کفار نے نرغے میں لیا ہوا ہے، تو یہاں پہ صحابہ بھی ہیں، اب نبی علیہ السلام ہیں تو آگے صحابہ ہیں، پھر کفار ہیں، گویا صحابہ کفار کا نبی تک پہنچنے کے لیے پہلے صحابہ ہیں، اس لیے پہلے صحابہ کو مارو گے تو نبی تک پہنچو گے۔ اس سے پتہ چلا پہلے صحابہ کا دشمن اس لیے دشمن ہے کہ وہ رسول اللہ کا دشمن ہے، صحابہ ہٹیں گے تو پھر آگے آئیں گے، چوکیدار کا دشمن کوئی نہیں ہوتا،
کیونکہ وہ جس چیز کی تو چوکیداری کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کو پانے کے لیے یہ راستے میں ہے، اسے ہٹائیں گے تو آگے اس خزانے تک پہنچیں گے۔ تو دین صحابہ نے دیا، دین ہٹائے صحابہ ہٹائیں گے تو دین تک آئیں گے خراب کرنے کے لیے۔ تو یہاں پہ بھی وہی ترتیب، حضرت ابو دجانہ ہیں، یہ قریب ہو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منہ کر لیا اور دشمن کی طرف پیٹ کر لیا، مکمل سارے کے سارے جتنے بھی ترتیبیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے اپنی پیٹ پہ تیر کھائے، کھاتے گئے کھاتے گئے کھاتے گئے، جب انتہا ہوئی گری نا تو سینے سے سارے تیر نکلے۔ یہ ہے صحابہ کی وفا کہ مریں گے لڑیں گے نبی کو کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ ایک طرف کہا گیا تھا نا یا رسول اللہ آپ کا پسینہ بعد میں گرے گا، صحابہ کا خون پہلے گرے گا، یہ گر رہا ہے۔ جیسے کہا تھا ویسے کیا۔ وہ قرآن بعض اوقات چند ایک افراد سے گلا کرتا ہے، لیما تقولون ما لا تفعلون، کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، ایسے یہ نہیں تھے، ان کا معاملہ الگ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر آگے جا کے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ جو خبر ہے یہ غلط ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہید نہیں ہوئے۔ تو ان پر حضرت ایک انس بن نضر کا بھی واقعہ ہے۔ حضرت انس بن نضر نے کہا کہ میں جنگ کی حالت میں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ دیکھتا ہوں تو آگے بڑھتا ہوں، آگے ایک دو صحابہ کو آتے دیکھا تو میں اس جمگٹے میں گھس گیا اور آ کر کہا کہ مجھے تو اس احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ کچھ ایسے بھی تھے جنت کدھر اور خوشبو کدھر، جنت اپنی جگہ پہ اور خوشبو ان کے ناک کے اندر۔ تو آگے گئے اور شہید ہو گئے اور اللہ کو اپنی جان دے دی۔ تو یہ ایک مختصر غزوہ احد کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں اس زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے نا ظہر کی نماز بیٹھ کر پڑھی تھی، پیچھے صحابہ نے بھی بیٹھ کے پڑھی تھی۔ پھر اس کے بعد جو صحابہ کرام ہیں ان کی تجہیز و تکفین ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہماری طرف سے بھی جزائے خیر عطا فرمائے، ان کو اعلیٰ بدلہ عطا فرمائے۔ ان کی زندگی ہم سے ہٹ کر ہے، تو خلاصتاً اگر ہم دیکھیں صحابہ کی زندگی ہم سے ہٹ کر ہے تو اس لیے درجے میں بھی وہ ہم سے ہٹ کر ہے۔ تو قرآن پاک نے واضح طور پہ صحابہ کرام کے لیے بڑی تعریفی کلمات بتائے ہیں، تو اس لیے ہمیں یا تو تعریف کرنی چاہیے یا زبانیں بند رکھنی چاہیے۔ اس وجہ سے ایسا معاملہ نہ ہو کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہوں، ان کے خلاف بھی ہو رہے ہوں، اور کل قیامت دن آگے آئے نا تو رسول اللہ کو آنکھ دکھانے کے قابل نہ ہو، یوں چہرہ نہ اٹھا سکے۔ تو اللہ سے تو بعد میں ملاقات ہوگی، پہلے رسول اللہ پہ ہی آ کے کہیں فیل نہ ہو جائیں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کا ہمارا انشاءاللہ ٹاپک ہوگا غزوہ خندق۔ غزوہ خندق عجیب ترین جہاد ہے، مبارک ترین جہاد ہے، حیران کر دینے والی باتیں ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ نے کل بھی اسی انداز سے یہیں پہ نماز پڑھنی ہوگی۔ اگر آپ احباب سے گزارش ہے کہ 7:15 جماعت ہوتی ہے تو یہیں پہ آ کے پڑھا کیجیے، زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب اگر کسی ساتھی کو کوئی سوال مناسب ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ جس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار عنایت کی تھی وہ صحابی اس جنگ میں شہید ہوئے تھے یا ممکن ہے کہ اسی ہی میں شہید ہو گئے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ کئی افراد ہیں جو یہاں پہ شہید ہوئے ہوں گے۔ اور ایک واقعہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں ایک صحابی نے جان دی تھی، وہ اسی غزوہ احد میں واقعہ کیسا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پہ انہوں نے اپنا منہ مبارک لگایا تھا اور اس وقت وہ شہید ہو گئے تھے، مطلب کہ زخم کھاتے کھاتے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ایسا تو کوئی واقعہ نہیں ملتا جو ملتا، یعنی مجھے تو میری نظروں سے تو ایسا واقعہ نہیں گزرا۔ ہاں اس سے کچھ ملتا جلتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے کسی صحابی کو کچھ درد پہنچا تھا جنگ میں غلطی سے کچھ، تو پھر بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا تھا کہ ایسا کچھ معاملہ ہے تو مجھ سے بدلہ لے لے، اور وہ بھی اپنے وفات کے قریب ممبر اپنے پہ کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا تھا کسی کا میں نے بدلہ، کسی کے ساتھ میں نے کچھ کیا ہو تو آؤ بدلہ لے لو، کسی سے مال لیا ہو اگر میں نے واپس نہ کیا ہو تو مجھے واپس، تو اس جیسا کچھ معاملہ ملتا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب بھی اسے اپنے خطبے میں بیان فرماتے ہیں اس چیز کو۔ یہ پھر غزوہ احد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتی تھی یا یہ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد جیتی ہے، فتح ہوئی ہے۔ ابتدا کی حالت کیسی تھی کہ آدھے تو بھاگ چکے تھے، ایک بات، اور دوسری بات کہ اگر ہم کفار کی فتح قرار دینا نہیں ہو سکتا، یہ کیوں؟ فتح میں بہت ساری باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر ایک، جو دشمن مقصد لے کر آئے وہ پورا ہو۔ مقصد کیا تھا؟ رسول اللہ کو قتل کرنا، ہوا؟ نہیں۔ مقصد کیا تھا کہ ابو بکر کو قتل کرنا، ہوا؟ نہیں۔ مقصد کیا تھا کہ عمر کو قتل کرنا، ہوا؟ نہیں۔ عثمان، علی، سعد بن معاذ، ہوا؟ نہیں۔ مدینے پہ حملہ ہوا؟ نہیں۔ پہنچ ہی نہیں سکے وہاں تک، تو اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ یہ والا معاملہ جو ہے ان کی طرف نہیں ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ فتح تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہوئی ہے لیکن بہت زیادہ نقصان کے ساتھ فتح ہوئی ہے، صحیح ہے؟ تو اور قرآن پاک بھی اشارہ کرتا ہے انہم یعلمون کما تعلمون، کہ درد تمہیں بھی پہنچا ہے، تکلیف ان کو بھی پہنچی ہے۔ تو گویا یا تو زیادہ سے زیادہ یہ کہ ہم 50-50 کہہ سکتے ہیں کہ تمہارے بھی کچھ شہید ہوئے ہیں اور ان کے بھی کچھ مردار ہوئے ہیں، تمہارا بہت کچھ نقصان ہوا ہے تو ان کا بھی نقصان ہوا ہے، اور یا تو پھر دوسری طرف دیکھیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح پائی ہے،
کیونکہ مقصد کیا ہے؟ افراد کا آنا جانا تو وہ معاملہ نہیں ہوتا نا، مقصد کیا ہے کہ ہم دشمن کو آنکھ دکھائی ہے، مقابلہ کریں کیا ہے، تو شہید جانے ہی تو دی ہیں نا۔ جو منافقین واپس گئے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کو اپنے اس میں آنے کی اجازت دی تھی یا دوبارہ روایات میں آتا ہے کہ ایسے منافق جو غزوہ احد میں جو کافر تھے آئے تھے نا، تو ان میں کئی تو ایسے تھے جو بعد میں صحابہ بنے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو اسلام کی ایک ہدایت سے توفیق عطا فرمائی تھی، تو یہ دوبارہ صحابی رسول کافی بن چکے تھے، کیونکہ بہت جو بڑے بڑے سرغنے تھے نا اس امت کے فرعون، وہ تو مارے گئے تھے۔ اب جیسے ابو جہل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اس امت کا فرعون ہے، اور اس امت کا ابو جہل فرعون موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بڑھ کے فرعون ہے۔ اس کی بات بتاؤں کیسے؟ مرتے ہوئے فرعون نے بات مان لی تھی نا کہ میں ہارون و موسیٰ کے رب پہ ایمان لایا ہوں، اس نے مرتے ہوئے مزید بھی بدماشی کی ہے، آدھا تڑپ رہا ہے۔ رسول اللہ نے پوچھا باقیوں کو چھوڑو، ابو جہل کا بتاؤ، تو کیونکہ ابو جہل میں نے آپ کو ابھی عرض کیا کہ بڑا سرغنہ بنا ہوا تھا، باقی کفار پیچھے ہٹتے تھے، یہ ان کو غیرت دلاتا تھا، آگے آتا تھا، اور جب یہ تڑپ رہا تھا نا، اچھا اس کو مارا کس نے؟ 2 بچوں نے، اور جیسے ہی حضرت عبداللہ ابن مسعود آگے ہوتے ہیں تو یہ ابو جہل کے سینے پہ چڑھ جاتے ہیں، جی بتاؤ۔ تو ابو جہل نے کہا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہا تجھے فی النار کرنا ہے، تجھے مارنا ہے۔ تو اب اس پر بھی اس وقت میں بھی اس کی بات سنو، کہا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کے پیغام دے دینا، ہر آتا دن میرے دل میں اے رسول اللہ تمہاری نفرت بڑھتی ہے ہر پچھلے دن سے، اور دوسری بات اس نے یہ کہی کہ تم نے میری گردن مارنی ہے نا تو تھوڑی نیچے سے کاٹنا۔ اس کی بھی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کفار کی یوں گردنیں سامنے پڑی ہوں گی نا تو میرا سر تھوڑا ان میں سے اوپر ہوگا، تھوڑا سردار محسوس ہوں گا۔ ایسا فرعون تھا۔ تو فرعون تو مرتے وقت بھی کہہ گیا کہ یار میں کلمہ پڑھتا ہوں، اس لیے مرتے وقت بھی اپنی ضد اور جہالت نہیں چھوڑی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عبداللہ ابن مسعود نے یہ آ کے بات بتائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ میری امت کا فرعون ہے، بڑھ کے فرعون ہے اس فرعون سے۔ سوالات کا حصہ بیان سے ہٹ کے ہوتا ہے۔ یہ ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے، اگر کوئی ساتھی اپنی خوشی سے بیٹھا ہے تو ویلکم، جانا چاہتا ہے تو بھی ویلکم۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب ایمان لائے تھے؟ فتح مکہ کے موقع پر، ابھی فتح مکہ بھی آگے پڑھیں گے نا انشاءاللہ، تو اس موقع پہ جا کے یہ ایمان لائے تھے۔